السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نصاب کی خصوصیات یعنی کریکٹرسٹکس آف کریکولم پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سرگرمیوں کی جامعیت، طلباء کی نشو و نما اور ان میں بہتری پیدا کرنے کے لیے اسکول میں وقوف پذیر ہونے والی سرگرمیاں نصاب کے مفہوم اور دائرہ کار میں شامل ہیں۔ اس سے مراد نفس مضمون، تعلیمی سرگرمیاں اور تجربات ہیں جو کسی بھی طالب علم کی زندگی کا لازمی حصہ تصور کی جاتی ہیں۔ عملیت پسند ماہرین تعلیم نے تمام قسم کی تعلیمی سرگرمیوں کو نصاب میں شامل کیا ہے کیونکہ ان کے موقف کے مطابق بچے عملی سرگرمیوں کے ذریعے ہی سیکھتے ہیں۔ مقاصد کے حصول کا ذریعہ، در حقیقت نصاب بذات خود کوئی مقصد نہیں بلکہ مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اس کی تشکیل و تخلیق اس لیے کی جاتی ہے کہ تعلیم کے ہدف کو پورا کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ماہرین تعلیم نے مختلف قسم کے نصاب وضع کیے ہیں جو تعلیم سے مختلف اہداف و مقاصد سے ہم آہنگ ہوں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تعلیم کے اہداف و مقاصد میں تبدیلی کے ساتھ ہی نصاب میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ مکمل اسکول کا ماحول، اسکول کا مجموعی ماحول نصاب پر اثر انداز ہوتا ہے، حتیٰ کہ نصاب کے دائرہ کار میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو اسکول کے تمام اوقات کار میں طالب علم کے رویوں اور سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ نصاب کو ہم متحرک ماحول بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے مراد اسکول کے وہ تمام تعلیمی منصوبے ہیں جو تمام آموزشی تجربات اور سرگرمیوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن کے ذریعے طالب علم تعلیمی مقاصد کے حصول کے ضمن میں پیش رفت کرتا ہے۔ تجربات کی جامعیت، نصاب ان تمام قسم کی سرگرمیوں اور تجربات پر مشتمل ہوتا ہے جو اسکول میں مثلاً کمرہ جماعت، کتب خانہ، تجربہ کا فنی ورکشاپ، کھیل کے میدان کے علاوہ طالب علم اور استاد کے مابین مختلف قسم کے غیر رسمی رابطے یا اسکول کے باہر طالب علم کو مہیا ہوتی ہیں۔ یہ تجربات اور سرگرمیاں طالب علم کو اپنی شخصیت کی نشو و نما میں مدد مہیا کرتی ہیں۔ نصابی رجحانات کا عکاس، در حقیقت نصابی سرگرمیاں اور نصابی رجحانات کا عکس نصاب میں نظر آتا ہے، نیز اس کے ذریعے ہمارے تعلیمی اداروں میں رائج نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں مثلاً مضامین، تعلیم کے اہداف و مقاصد کے علاوہ تعلیمی معاونات اور تجزیاتی تراکیب سمیت طریقہ ہائے تدریس کی نمائندگی بھی نصاب کے ذریعے ہوتی ہے۔